وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو آج کل چل رہا ہے کہ جہاں خالد غازی یا جن کا اصلی نام محمد غازی ہے، جن کو غازی کا نام دیا گیا ہے، انہوں نے کورٹ میں طاہر نسیم جیسے آدمی کا قتل کیا ہے جو ایک قادیانی تھا اور اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو کسی بھی معاملے میں جانے سے پہلے ہر چیز کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کاؤنسلنگ یا سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو اگر کچھ بھی میٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اس قسم کی بات کی ہے تو سب سے پہلے اس کی ذہنی حالت کو ایویلیویٹ کیا جائے، یا اس نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ اگر سمجھیں کہ وہ اگر نارمل ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے یا جو گورنمنٹ ہوتی ہے دے آر سپوز ٹو میک اے ڈیسیجن آن دیٹ، اینڈ ڈیفینیٹلی پہلے میں ایک بات کو ڈکلیئر کر دوں، کوئی اگر اس قسم کی بات کرتا ہے، اگر ہوش و حواس میں بات کرتا ہے اینڈ اس کو کوئی ذہنی مسئلہ نہیں ہے، ہی از ناٹ این انسین اینڈ ہی از ناٹ مینٹلی ڈسیبل اینڈ ہی از ناٹ اے ہیلتھ وائز ڈسیبل، لیکن اگر اس نے یہ سوچ سمجھ کے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے تو اکارڈنگ ٹو دا شریعہ تو وہ واجب القتل ہے۔ کیونکہ اگر اس قسم کی بات اگر سعودیہ میں ہوئی ہوتی تو جو سعودیہ گورنمنٹ ہے ان کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی کہ سر قلم کیا جائے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر یہ معاملہ سعودیہ میں ہوتا تو ڈیفینیٹلی رائٹ امیڈیٹلی دے وڈ ہیو ٹیکن ایکشن رائٹ اوے، اور سڈنلی اس کو کیپٹل پنشمنٹ کی ایک سزا سنا دی جاتی ہے۔ اب کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جان پڑتال کرتا نہیں ہے، کورٹوں میں کیسے چلتے رہتے ہیں، یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں رہائی ہو جاتی ہے، یہاں کوئی اور چھڑا کے لے جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس فتنے کو اگر دبایا نہیں جائے تو یہ فتنہ سمجھے کہ اگر ایک نے شروع کیا تو کل دوسرا اور بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا جائے تو کچھ لوگوں نے ایسے لوگ تھے جن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کو مار دیا جائے، اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ اب یہ معاملہ ہے جہاں پر ایک طاہر نسیم قادیانی ہیں جنہوں نے ایک مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پھر انہوں نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، استغفر اللہ۔ جیسے ہمارے پاس انف پروف ہیں، جیسے فار ایگزامپل اگر سورہ الحزاب کی آیت نمبر 40 میں پڑھا جاتا ہے جس میں لکھا ہے خاتم النبیین ہے، ہی از the last نبی اینڈ ہی از the last رسول۔ تو قادیانی ایک وہ شیطان فرقہ ہے جو دے مس انٹرپریٹ اینڈ دے جو مس ٹرانسلیٹ دا ورڈ نبی اینڈ رسول، سو دے ٹرائنگ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دوز۔ جیسے فار ایگزامپل اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھا جائے بائبل میں بھی، اس میں بھی ختم نبی ہونے کی ایک بات کہی گئی ہے کہ ایک پروفٹ آنے والا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بردر میں سے کزن بردر میں سے ہوگا۔ لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جایا جائے تو ان کی دو وائف تھی، ایک سارہ تھی اور ایک ہاجر تھی، کہ ہاجر کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام آئے تھے اور سارہ علیہ السلام کی طرف سے آئیساک آئے تھے، پھر اس کے بعد جیکب آئے، جیکب کے بعد یوسف علیہ السلام آئے، اور دیکھا جائے کہ حضرت یعقوب کی 12 اولاد تھی۔ 12 اولاد میں سے جو ان کا جو بیٹا تھا یہودا، اس یہودا کی نسل میں سے آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو مطلب اس طرح ایک نبیوں کی ساری لڑی چلتی گئی۔ لیکن اگر ان کی ساری اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، تورات پڑھیں گے، اگر نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو نیو ٹیسٹ میں بھی یہ سیم چیز فرمائی گئی کہ دے ول بی خاتم النبیون ہو از گوئنگ ٹو بی کمنگ، اینڈ ہی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کے اکارڈنگ ٹو دا کرسچینٹی یہ ان کا دا ورڈ آف گاڈ ہے، لیکن وہاں پہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ابھی بھی سیوڈ ہیں، دیٹ از ریئلی ورڈ آف دا جیسس پیس بی اپون ہم، جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ دے ول بی اے پروفٹ گوئنگ ٹو کم آفٹر می اینڈ ہی از گوئنگ ٹو گلوریفائی می اینڈ ہی شیل ناٹ بی اسپیکنگ آن himself and he will be speaking what the angel Gabriel will be giving to him to speak. Like for example اگر اسلام میں پڑھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی وحی جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں لے کے آئے تھے وہ وحی تھی اقرا، اور انہوں نے جواب دیا تھا ما انا بقاری۔ سو ان ساری باتوں کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاتم النبیین ایک ہم لوگ کا سب کا عقیدہ ہے۔ تو کوئی بھی جو مسلمان ہے جس کا یہ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سب کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the last messenger، اور جو اس کے بعد کہتا ہے کہ کوئی فلانا مسیح بن کے آ رہا ہے، کوئی نیا رسول بن کے آ رہا ہے، استغفر اللہ، جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔
according to the government does not has to first investigate اور اس کی مینٹلی ایویلیویشن کی جائے، جہاں پہ پتہ چلے کہ یہ انسان اگر مینٹلی نارمل ہے دین ہی از اے واجبل قتل. لیکن اگر وہ مینٹل کیس ہے تو اس کو سیدھا کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں یا کسی لے کے. لیکن کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے اس کی ایویلیویشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر مشال خان کی کیس کو دیکھا جائے تو سملر کیس ہوا تھا. جیسے ہم سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان گستاخ رسول ہو ہی نہیں سکتا، وہ مر جائے گا، وہ بچے قربان کر دے گا، اپنے ماں باپ سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دور کی بات ہے، یہاں تک کہ ہم کسی صحابہ کی ایک خاک بھی نہیں، ہم کسی صحابہ کی بھی خاک نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایک سوچنے، اٹس بیونڈ اوور تھنکنگ، تو سوچنے کی بھی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے، جیسے مشال خان ہے، ان کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، ان کے اوپر ایک حسد تھا یا جیلسی تھی یا اٹ واز اے پولیٹیکل ایشو، دیر واز سم ادر ایشو، لیکن بالکل یہ معاملہ صاف تھا. لیکن اس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے جہالت کی. جتنی جاہل قوم ہوتی ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو فوری طور پہ اس کو مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں، بس اس کو ختم کر دے، اس نے بات کی ہے. یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ پہلے اس کو مینٹلی ایویلیویٹ کریں، فائنڈ اٹ آؤٹ کہ ہی از مینٹلی اوکے. اگر وہ مینٹلی اوکے ہے، اگر اس نے ڈکلیئر بات کو کیا ہے دین ہی از اے واجبل قتل. جیسے مشال خان ہے، اس بیچارے کو خواہ ایک نجائز طریقے سے مارا تھا، وہ گستاخ رسول نہیں تھا. اسی طرح اب یہ جو معاملہ ہوا ہے، طاہر نسیم اگر مینٹلی طور پر نارمل ہے لیکن اگر اس نے یہ بات کی ہے دین ہی از اے واجبل قتل. کیونکہ یہ کوئی بھی مسلمان برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی اٹھ کے اس قسم کی بات کرے، وہ بھی ایک اسلامک کنٹری میں. کیونکہ اگر یہ سعودیہ ہوتا ہے تو کب تک کا اس کو ایک مینٹلی ایویلیویشن کر کے اس کو تو ایک سر قلم کرنے کا ایک حکم سنا دیا جاتا. اب بہت سے لوگ میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جو یہ محمد غازی ہیں، جن کو ایک محمد خالد ہیں، جن کو خالد غازی کا نام دیا گیا ہے. چلے میں اس کا ایک ایگزامپل لیتا ہوں. خدا نخواستہ اگر وہ شخص کو مینٹلی ٹھیک نہیں نکلا، طاہر نسیم سمجھے کہ مینٹلی آدمی ٹھیک نہیں نکلا، اس نے ایسی بات کی جس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس قسم کی کرنے کے لیے. کیونکہ جو اس قسم کی بات کرتا ہے ہی نیڈس ٹو ایویلیویٹ ہز مینٹلی پوزیشن، ہی نیڈس ٹو سی ہی از ناٹ انڈر سم ٹائپ آف therapeutic medicine or something process that he is going through, and he is to make sure he is not under some taking some kind of a depression. ہو سکتا ہے اس بیچارے کی دماغی حالت ٹھیک نہ ہوئی کوئی. But I'm just taking just like a general information I'm giving you کہ پہلے یہ ایویلیویٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب کویشچن یہ ہے کہ جو محمد غازی نے یا محمد خالد نے یہ قدم اٹھایا، کیا انہوں نے غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے؟ انہوں نے اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ کہوں گا انہوں نے ٹوٹلی غلط کیا ہے. کیونکہ یہ حکم سنانے کا کام جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، اور وہ اگر اس نے ایک سوچ سمجھ کے بات کی ہے دین ہی از اے واجبل قتل. لیکن اگر اس نے سوچ سمجھ کے بات نہیں کی، سمجھے کہ اس کو پتہ نہیں کوئی دماغی ڈپریشن ہو، یا سمجھے کہ اس کی مینٹلی حالت ٹھیک نہ ہو، یا کسی مقصد سے اس نے بات کی ہو، یا کس وجہ سے بات کی ہے، لیکن اگر اس نے اپنے ہوش و حواس میں بات کی ہے دین دا گورنمنٹ ہیز ٹو ایشو ہم دا کیپٹل پنشمنٹ دیٹ از اے ڈیتھ سینٹنس. کیونکہ اگر سعودی میں ہوتا تو اس قسم کی حرکت کرنا ایک بہت ہی کبیرہ گناہ مانا جاتا ہے، اور اسی وقت ایک سر قلم کرنے کا حکم سنا دیا جاتا ہے. لیکن جو محمد خالد نے یہ کام کیا ہے یہ بالکل غلط کیا ہے. اور جتنے بھی یہ ایک ان ایکیڈیمک پبلک ہے جو ان کا سپورٹ کر رہی ہے، غازی کا نام دے رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے، کیا مجھے کوئی، کیونکہ ہو سکتا ہے میری بات کو کوئی اچھا نہ سمجھے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری بات کو کوئی اچھا نہ سمجھے، لیکن یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. کیا جتنے بھی یہ لوگ اس کو سر کے اوپر تاج پہنا رہے ہیں یا بہت بڑھاوا دے رہے ہیں کہ ہی از اے گریٹ پرسن، وہ غازی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، مجھے سارا پاکستان اٹھ کے یا کوئی بھی مسلمان اٹھ کے یہ چیز کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ اس بنا پر قیامت والے دن اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، یا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہی جہنم میں جائے گا. کیونکہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہمیں کسی چیز کو شور نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ہے ایک جو ریاست کا خلیفہ ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ تھا گورنمنٹ کا کام تھا یہ کام کرنا. لیکن کیا یہ چیز کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ محمد خالد نے جو کیا ہے یہ کیا یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے یا اس نے اللہ کے خلاف کیا ہے؟ چلے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سمجھے کہ ایک ماں کا بیٹا ہے، وہ بیٹا ساری زندگی ماں کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی کوئی حکم نہیں مان رہا ہے، اس کا کچھ بھی کہانی کر رہا ہے، ساری زندگی ماں اس سے رو رہی ہے. لیکن وہ بیٹا کیا ہوتا ہے، جب کسی دوست سے بات کرتا ہے، دوست اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ ماں کو وہ اپنے دوست کو وہ کسی کا بھی قتل کر دیتا ہے. کیا اس سے ماں راضی ہوگی یا وہ اس سے ناراض رہے گی؟
یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس نے یہ جو کسی کا قتل کیا ہے، لیکن سمجھے کہ ساری عمر ماں کو رلا۔ اچھا یہ میرا اگزامپل دینے کا مقصد کیا ہے، ہم جتنے بھی ہیں ہم ختم نبوت پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک اپنے آپ کو بڑھاوا دیتے ہیں کسی چیز، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ساری زندگی ہم کیا کر رہے ہیں، گانے بجانے سن رہے ہیں، فون کے اوپر گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں، گانے بجانے کر رہے ہیں، حلال کا رزق کھا رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ساری زندگی ہم اللہ اور رسول کے خلاف کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آخر میں جب ختم نبوت کی بات آتی ہے ہم اٹھا کے کسی کا قتل کر دیتے ہیں۔ اب اس میں جو انہوں نے قتل کیا ہے، جو اگر زندگی اگر سنت کے حساب سے گزاری ہوتی تو اس کو یہ سمجھنے کی خود ہی ضرورت پڑ جاتی کہ یہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دیکھیں میں نے کتنا کافی کا لاجیکل ایگزامپل دیا ہے۔ ایک طرف ماں ساری زندگی ناراض ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بیٹا ہے وہ ساری زندگی ایک نافرمانی کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل سیم تھنگ سملر سچویشن، ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا۔ اب مجھے بتائیے گانے سننا، غیر محرم دیکھنا، فلمیں دیکھنا، میوزک سننا، یہ ان کے اگر فون اٹھا کے دیکھا جائے تو اس میں ساری گندی فلمیں آئیں گی یا گندی تصویریں آئیں گی، غیر محرم کی چیزیں آئیں گی، کتنا کچھ گندگی سے بھرا ہوا جائے گا۔ تب اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں آیا، ٹھیک ہے، حرام کا رزق کھا رہا ہے، تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں آیا۔ جب اس کی زندگی ایک غیر نافرمانی میں گزر رہی ہے تب اس کو یہ ساری چیزوں کا خیال نہیں آیا، لیکن جب ختم نبوت کا ٹائم آیا تو اٹھا کے جا کے کسی کا قتل کر دیا۔ کیا اس سے قیامت والے دن کو گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے یا اس کو جہنم دیں گے یا کیا کریں گے؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ایک انسان ساری زندگی ماں کو رلا رہا ہے، آخر میں کسی کا قتل کرتا ہے، کیا وہ ماں سے خوش ہو رہی ہے یا ناراض ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس نے ساری زندگی تو نافرمانی کی ہے۔ تو سملرلی دا سیم کیس ہی ہے، محمد خالد نے کسی کا قتل کیا اس بیس پر کہ اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ جو ریاست نے کرنا تھا، لیکن وہ خود شخص کیا ہے، کیا اس کی زندگی خود کی ایک سنت کی زندگی ہے؟ اب سارا پاکستان کھڑا ہو کے اس کے سر کے اوپر تاج ڈال رہا ہے، اس کو غازی کہہ رہا ہے، ساری زندگی ہماری نافرمانی میں گزرتی ہے، لیکن جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ساری زندگی نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساری زندگی نافرمانی کرتے ہیں، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے، ہم اٹھا کے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ جو ساری زندگی آپ کسی کو رلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں، تب نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا، تب اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں آیا، کسی کا خیال نہیں آیا، لیکن جب ختم نبوت کا مرا ہے اٹھا کے کسی کو قتل کر دیا۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، آپ کو یہ جج کرنا ہے، قیامت والے دن مجھے کوئی اس چیز کی گارنٹی دے سکتا ہے، کوئی اس چیز کی 100% گارنٹی دے سکتا ہے وہ قیامت والے دن اس چیز کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی یا کیا وہ جنت جائے گا اس بیس کے اوپر اس نے ختم نبوت کے اوپر کسی نے دعویٰ کیا اور اس نے اٹھا کے قتل کر دیا؟ کیا کوئی اس چیز کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ جنت جائے گا دوزخ جائے گا؟ ہم میں سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا، اور مجھے اتنا نہ بڑھاؤ کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائے۔ اب یہ فرقہ واریت میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بات کرتا ہے اس کی بات کو اٹھا کے لے لیتے ہیں گستاخ رسول۔ دیکھیں ایک چیز کو پہلے نوٹ کریں، جس نے یہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے۔ کوئی مسلمان بالکل گستاخ رسول نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ ہمارے بریلوی بھائی ہوں، دیوبندی بھائی ہوں، اہل حدیث ہوں یا سلف ہو یا نقشہ بندی ہیں، کوئی دنیا کا فرقہ آ جائے جس کا یہ ایمان ہے ختم نبوت پر وہ مسلمان ہے۔ باقی جو کانفلکٹس ہیں اس کا فیصلہ صرف اللہ کریں گے، کانفلکٹس ہمیشہ رہیں گے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ ایک نعمت ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ ہے، لیکن جو اس عقیدے سے ہٹ کے اگر کہتا ہے کہ میں فلانا ڈھمکا مسیح ہوں یا میں ایک مہدی بن کے آیا ہوں یا میں ایک آخری پیغمبر ہوں اور یہ قرآن میں یہ چیز ڈکلیئر نہیں ہے اس لیے میں تو ہی از آؤٹ آف اسلام، وہ مسلمان نہیں ہے، ہی از اے شیطان جو اس چیز کو دعوت کر رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے آئیں گے جو مہدی بن کے آئیں گے، جو فلانا بن کے آئیں گے، سو ہی از ون آف دا شیطان۔ اگر اس نے مینٹلی حالت میں ہوش و حواس میں یہ بات کی ہے دین ڈیفینیٹلی ہی از واجب القتل اینڈ بائی دا گورنمنٹ ناٹ بائی دا پبلک۔ لیکن پلیز پبلک سے میری درخواست ہے مہربانی کر کے آپ کسی کو اتنا بڑھاوا نہ دیں جس طرح ممتاز قادری کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، سب کو بڑھاوا دیا رہا ہے، اس نے جو بہت کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ دیکھیں کوئی بڑا کام نہیں کیا، کسی چیز کو بڑھاوا نہ دیں، بیکاز اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک جنگ میں ایک صحابہ جو ہے وہ اسلام کی خاطر بہت لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، بہت لڑ رہے تھے، لیکن ایک صحابہ نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام کے لیے اتنا جوش سے لڑ رہا ہے یہ جنت میں جائے گا۔ سو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said
اینڈ ہی ریپلائڈ پلیز نوٹ دس ون. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو ایک آگ سے لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. اب یہ سوچیے کہ ایک انسان اسلام کی خاطر جو سے لڑ رہا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کو ایک دوزخ میں آگ سے لپٹے ہوئے کپڑے سے میں دیکھ رہا ہوں. سو آپ نے دونوں چیزوں میں فرق دیتے. ایک انسان ہے وہ اسلام کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو سے لڑ رہا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہے، جو اسلام کے لیے کر رہا ہے، جو اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن نو ون نوز کہ قیامت والے دن اس کی چھوٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. محمد خالد نے جو کام کیا ہے بالکل ایک اگینسٹ اللہ ہے، بالکل اگینسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ جا کے پبلک اٹھائے، تلواریں اٹھائے اور ایک دوسرے کو قتل کرتی پھرے، بلکہ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ از اے واجب القتل. جیسے فار ایگزامپل اگر سعودیہ میں اگر کس قسم کا کیس ہوتا تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک سب سے پہلے مینٹلی ایویلیویشن کی جاتی ہے. اگر جہاں سے یہ پتہ چل جائے کہ ہی از مینٹلی فائن، دین رائٹ اوے دے ایشو دا کیپٹل پنشمنٹ، دیر از اے ڈیتھ پنشمنٹ. اگر ہم دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر بہت سے لوگوں کے سر قلم کیے گئے ہیں کچھ غلط کام کرتے ہوئے یا کچھ کفر کرتے ہوئے یا کس قسم کی حرکت کرتے ہوئے، جادو کرتے ہوئے کا سر قلم کر دیتے ہیں. اگر یہ پاکستان ہے تو پاکستان کا بھی فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے ایسا شخص اگر کوئی ہوش و حواس میں بات کرتا ہے تو ہی از اے واجب القتل، ایک قتل ہونا چاہیے. ختم النبوت پر ہم سب کا عقیدہ ہے، لیکن کبھی کسی کو اتنا بڑھاوا نہ دیں، کیونکہ ہم کسی کو غازی کا لقب دے رہے ہیں، کسی کو شہید کا لقب دے رہے ہیں. بھائی ہم خدا نہیں لگے کہ کسی کو اٹھا کے ایک ججمنٹ کر دے کہ واقعی آن دا ڈے آف ججمنٹ کہ اس وجہ سے ہی بخشا جائے گا کیونکہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قتل کیا. ہی از ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ، کیونکہ یہ قتل کرنے کا حق ہے صرف ایک ریاست کو فیصلہ کرنا ہے اسی واجب القتل اور ناٹ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن اس کی پکڑ ہو جائے تو اس کے ذمہ دار پاکستانی ہوں گے یا ہم ہوں گے یا ساری دنیا کے مسلمان ہوں گے. کون ذمہ دار ہوگا؟ کوئی سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ یہ قیامت والے دن فیصلہ ہوگا. تو یہ چیز کو بڑھاوا نہیں دیا جاتا، بلکہ جو غلط ہوا ہے اس چیز کو مت بڑھاوا دیں. جو اس قسم کا کیس آتا ہے اس کو ایک کورٹ میں لے کے جائیں، اس کو پولیس میں لے کے جائیں، بلکہ اس کے اوپر مقدمہ چلائیں. اور ڈیفینیٹلی اگر وہ ایویلیویشن کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہی از مینٹلی سائیکولوجیکلی he is fine, he is totally fine، اور جو بات کر رہا ہے he is declaring with the tongue and is accepting from his heart and he is mentally fine, then he is wajib al-qatl. From those I hear a cry, oh God,